نہیں رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں حلقہ ارباب ذوق فیصل آباد کا کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں لائیو لیا ہے، اور یہ بڑی اچھی روایت ہے۔ اور تھوڑی دیر پہلے میرے دوست ہیں عقیل اختر جو کہ حلقہ ارباب ذوق لاہور کے سیکرٹری تھے، میرے ساتھ چائے پینے بیٹھے تھے ایک ڈھابے پہ۔ جی جی تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے بڑا ایک اچھا سلسلہ شروع کیا ہے اور ہم آپ کو غائبانہ طور پر سراہ بھی رہے تھے۔ اب جہاں تک اس افسانے کی بات ہے کہ میں نے اسے پڑھا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے تسلی کر کے پڑھا ہے کیونکہ یہ ایک مختصر افسانہ تھا۔ افسانے کے اندر مجھے پتا ہے کہ مجھ سے پہلے یہ ساری باتیں ہو چکی ہوں گی کہ اس میں کیسے پہلے دیہات تھا، وہاں کا کیسا کلچر تھا، وہاں کی رہتل کیسی تھی، وہاں کے بال بچے کیسے تھے، بڑے اور چھوٹے آپس میں مل بیٹھتے تھے، باتیں کیسی ہوتی تھیں، صبح کیسی ہوتی تھی، دوپہریں کیسی تھیں، شامیں کیسی تھیں۔ اور پھر اس کے بعد افسانے کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جناب وہ سارا ایک وہ سین تھا اور ایک پورا وہ نوسٹالجیا تھا، اور اس کے بعد سارا تبدیلی آئی اور اس میں اربنائزیشن ہوئی ہے اور ساری کالونی نئی نئی بنی ہے، اور اس کے بعد ایک نئی چیز آ گئی ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس چیز کا افسانے کے راوی کو بڑا قلق ہے، بڑا دکھ ہے، اور اس کا ہرک کرتا ہے، اور کس کے ساتھ ہرک کرے، آخر میں جا کے سوال کے ساتھ افسانہ بند ہو رہا ہے۔ بہت اچھا۔ اب یہ میں نے جان بوجھ کر ایک لفظ استعمال کیا ہے، بتایا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ افسانے پہ تو بعد میں بات ہوگی، پہلے تو اس بات پہ بات ہونی چاہیے کہ یہ ساری جو موضوع ہے، یقیناً مجھ سے پہلے بھی کسی نے بات کی ہوگی کہ یہ موضوع بڑھتا جا رہا ہے، خاص طور پر پنجابی کے اندر، کہ پنجاب کی ایک خاص رہتل ہے اور پنجاب کی رہتل کو شہر کھا گئے ہیں۔ جی لیکن اصل چیز یہ ہے کہ موضوع تو کوئی بھی نیا نہیں ہے دنیا بھر کے، چاہے وہ آپ 3000 سال سے شروع کر دیں جو گریک ٹریجڈی سے اور آج تک لے آئیں، اصل بات ہوتی ہے موضوع کی ٹریٹمنٹ جی جی اور کسی افسانے کا افسانہ بننا۔ اب انہوں نے دو شکلیں ہمیں دکھائیں، ایک پہلی شکل جو افسانے کا زیادہ تر حصہ تو وہ ساری دیہات کے حوالے سے اس پہ مشتمل ہے، اور آخر میں جو آخری کوئی 1.5 پیراگراف ہے اس کے اندر آ کے اس نے تبدیلی لے کے آئے ہیں۔ تو لیکن اس میں اس سارے کے سارے کے اندر جو میں چیز تلاش کرتا رہا وہ یہ تھی کہ یہ سارا کچھ بتایا جا رہا تھا، دکھایا نہیں جا رہا تھا۔ اب میرے خیال ہے کہ اس کی شاید ایک ریزن یہ ہے کہ جب آپ فرسٹ پرسن نیریٹو استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ تھوڑی سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ آپ ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کا ایک بندہ جو ہے نا وہ کمنٹری کر رہا ہے یا وہ اس وقت مطلب کہ کسی جگہ پہ بیٹھ کے کوئی نیوز دے رہا ہے، تو اس طرح کا تھوڑا سا شائبہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ جو چیز مسنگ مجھے نظر آئی وہ ایک تو یہ تھی کہ اس میں احساس کہ جو بندہ بیان کر رہے چیزیں وہ اس کا ساتھ ساتھ کیا احساس کیا ہے، ساتھ ساتھ اس کے جو فیلنگز ہیں، اس کے جو تاثرات ہیں، اس کی جو سائیکولوجیکل اس کی جو مطلب کہ اس کی سارا منظرنامے کو دیکھ کر ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو کچھ نہ کچھ کیوں ہمیں اس کو فیل کیوں نہیں ہو رہا، ہمیں ایسا جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ ہمیں نظر تو آ رہا تھا لیکن بتائے ہوئے انداز میں نظر آ رہا تھا۔ اگر یہی چیز اگر کوئی آدمی کسی اور صنف میں یا مضمون نگاری میں کسی اور شکل کی وہ یونا لے اور اس کے اندر بتانا شروع کر دے تب بھی شاید بتانے کا یہی ڈھنگ ہوتا، سوائے 2-3 جگہوں پہ جہاں انہوں نے بتایا کہ بات روڑی سی تے روڑی ساری اپنی سی۔ اب یہ مزیدار چیز تھی، کہیں کہیں بہت مزیدار چیز ہو جاتی تھی، مطلب کہ افسانے کے اندر چیز تھی، ان کے کچھ ٹکڑے ایسے تھے کہ لگتا تھا کہ افسانہ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جو ہے نا مجھے بڑی اس بات کی تھوڑی سی خوشی اس بات کی تھی کہ ان کو لکھنا آتا ہے، ان کے پاس چیزیں تھیں، ان کو پتہ ہے کہ چیزیں بیان کیسے کرتے ہیں، ان کی زبان پہ بھی گرپ نظر آ رہی تھی۔ لیکن دکھ ایٹ دا سیم ٹائم اس بات پہ ہو رہا تھا کہ یہ چیزیں جو ان کو دکھانی چاہیے وہ بتا رہے تھے۔ وہ مثال کے طور پر میں یہ نہیں کہتا کہ ڈائلاگ ضروری ہوتے ہیں کسی افسانے کے اندر، لیکن ایک طریقہ ہے بتانے کا کہ چیزوں کو جب آپ نے احساس سے چیزیں بتانی ہیں، کسی نریشن کے اندر جب آپ نے احساس لے کے آنا ہے اور دکھانی ہے، تو دکھانے کے اندر پھر آپ یہ چیزیں جو ہیں افسانے کے اندر جو رہی ہیں تو اس کا پارٹ اینڈ پارسل رہی ہیں، پاس کے افسانے میں ڈائلاگ ہیں یا باقی چیزیں ہیں کچھ، تو اس کا تھوڑا سا اگر تڑکا لگایا جاتا تو اس سے بھی کچھ ایسی چیز آتی کہ جس سے افسانہ ہمیں جو چیز انہوں نے پینڈ کی دکھائی ہے دیہات کی وہ ہمیں نظر آنی شروع ہو جاتی۔ اب ان سارا کچھ اچھا ہے، ان کی زبان اچھی ہے، ان کے پاس چیزیں ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو جس چیز پہ انہوں نے فوکس کرنا ہے وہ اصل چیز یہ ہے کہ کہانی کے اندر چیز دکھائی جاتی ہے
بتائی نہیں جاتی. بہت اگر بتائی جاتی ہے تو وہ تھرو کریکٹرز ہوتی ہے اور تھرو احساسات ہوتی ہے. تو اس احساس کی جو ہے نا چیز وہ اس میں تھوڑی سی ہے. ادروائز تو خیر ان کے پاس سارا کچھ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ موضوع نیا نہیں ہے. میں موضوع پہ بات ہی نہیں کرتا کیونکہ موضوع میں سمجھتا ہوں آج کے دور کے جو فکشن کے حوالے سے بات ہے تو اس میں اسلوب جو ہے وہ ہی میٹر کرتا ہے. آپ نے اسلوب کے ذریعے سے اپنی بات کرنی ہوتی ہے. آپ نے اپنا ڈھنگ جو ہے نا یا ڈھب یا کڈب آپ نے اس کے ذریعے سے اپنی جو ہے نا بات کرنی ہوتی ہے. وہ ایکسپوز کرتا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بذات خود موضوع کچھ بھی نہیں ہے. موضوع تو کالم کے اندر بھی ہوتا ہے. موضوع تو آپ کے جناب وہ نثر جو آپ سادہ لکھتے ہیں اس کے اندر بھی ہوتا ہے. وہ جو آج کل جو نریشن آج کل وہ رپورٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر بھی ہوتا ہے. رپورٹ آج کا بھی موضوع ہوتا ہے. لیکن جو فکشن ہے خاص طور پر اگر یہ افسانہ بسیط افسانہ پیش کیا گیا ہے تو اس کے اندر تو ہم نے اس کی نریشن دیکھنی ہے. اس کی نیریٹولوجیکلی اس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. اور اس کی جو فکشنلائزیشن ہے کہ جو کسی عام سادہ تحریر کو افسانہ بنا دیتی ہے وہ چیز دیکھنی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ بس اس میں یہ چیز تھوڑی سی مسنگ ہے جس کا میں نے کیا ذکر. ادروائز پوٹینشیل افسانہ نگار کے پاس تو ہے. جس طرح وہ کریم الدین احمد کے الفاظ میں اگر میں بات کروں تو وہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں بندہ بالقوہ تو افسانہ نگار ہے بالفعل نہیں ہے. تو یہ کریم الدین احمد کے الفاظ ہیں. تو میں بھی شاید یہ ان کے بارے میں کہوں کہ بالقوہ تو یہ ہیں. ہم ان کے پوٹینشیل تو ان کے اندر ہے لیکن اس کو اس میں انہوں نے بعد میں دکھانا ہوتا ہے. تو افسانے میں دکھانے پہ فوکس کرنا ہوگا اس افسانہ نگار کو بتانے سے زیادہ. تو یہ چھوٹی سی ایک بات ہے. مجھے ڈر ہے کہیں میں باتیں بار بار سیم ہی نہ کرتا جاؤں اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یہاں. بہت شکریہ اظہر صاحب. آپ نے اس افسانہ کو مزید کھولا اور ہمارے دوستوں کے لیے آسانی پیدا کی. آپ کی مہربانی. ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے پھر بھی انشاءاللہ آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ. جی بہت آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ. اور سینٹر پہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ان کو بہت بہت سلام ہو. اوکے سامعین اللہ حافظ. افسانہ بتانے اور دکھانے کا جو ایک فرق ہے وہ اظہر صاحب نے ہمارے سامنے رکھا ہے. اور